بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق فرشتوں پر ایمان کو تفصیل سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات یعنی MCQs کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، فرشتوں کا تعارف اور ان پر ایمان لانے پر جامع نوٹ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، ملائکہ ملکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ چونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور کسی صورت اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان لانا دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے قرآنی آیات، پہلی آیت کریمہ ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت کریمہ ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو ملائکہ تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 ہے۔ اس کے بعد اس حوالے سے احادیث مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، خلقت الملائکۃ من نور۔ یہ صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض ویبلغونی من امت السلام۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری حدیث مبارکہ ہے، ان للہ فی سماء الدنیا ملائکۃ خشوعا لا یرفعون رؤوسہم۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک آسمان دنیا پر اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت بطور عبادت اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے رکھتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کی تعداد۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی قصہ معراج والی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آسمان پر بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتا، یعنی کبھی اس کی واپسی کی نوبت نہیں آتی۔ یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانا 4 امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان۔ نمبر 2، جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر ایمان مفصل، اور جن فرشتوں کے نام معلوم نہیں ان سب پر اجمالاً ایمان لانا۔ نمبر 3، فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق کو بھر رکھا تھا، یعنی پوری فضا پر چھائے ہوئے تھے۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، مثلا اللہ عز و جل کی تسبیح کرنا اور دن رات مسلسل بغیر تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے اس کی عبادت کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے فرشتے انسانی شکل میں۔ کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق معروف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال غیر معمولی طور پر سیاہ تھے، اور ان پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی گھڑی اور اس کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دیتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 193 سے 195 تک ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے بارش اور نباتات یعنی روزی پہنچانے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98۔ تیسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے وقت روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ 5ویں نمبر پر مالک، یہ فرشتہ داروغہ جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 77 ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 جنین پر معمور فرشتے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو شکم مادر میں جنین یعنی بچے پر معمور ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے رب، اب یہ نطفہ ہے۔ اے رب، اب یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے۔ اے رب، اب یہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو وہ کہتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی ہے۔ پس ماں کے پیٹ میں ہی فرشتہ یہ تمام باتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہیں کرامن کاتبین۔ کرامن کے لفظی معنی معزز کے ہیں اور کاتبین کے معنی ہیں لکھنے والے۔ کرامن کاتبین بھی فرشتوں کی ایک جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ کرتے ہیں، جو کہ قیامت کے دن اعمال ناموں کی شکل میں ہر شخص کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، بہت معزز اور تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں۔ یہ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ 8ویں نمبر پر ہیں منکر نکیر۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1071 ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے نماز جمعہ کے نگہبان۔ کچھ فرشتے نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کا اندراج کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اس کی قوت اور اس کی سلطنت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، بنی آدم پر عنایات و انعامات کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے ان فرشتوں کو بنی آدم کی حفاظت، ان کے اعمال کو لکھنے اور دیگر مصلحتوں پر مامور فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرشتوں سے محبت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے سپرد کردہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے 4 افضل فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے ملائکہ ملکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔
فرشتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور کسی صورت اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان لانا دین کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے 4 افضل فرشتے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے 4 فرشتے سب سے زیادہ افضل اور مقرب ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ ان کا اصل نام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جبریل سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عبد الرحمن یا عبدالعزیز ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا اصل نام عبد الجلیل اور رکنیت ابو الفتح ہے۔ اس کے بعد ہے ان کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 193 سے 195 تک ہے۔ اس کے بعد ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کا اصل نام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الرزاق اور کنیت ابو الغنائم ہے۔ کی ذمہ داری، ان کے ذمہ بارش برسانا، نباتات اگانا اور تمام مخلوق کا رزق معین کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اصل نام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الخالق اور کنیت ابو المنافق ہے۔ ان کی ذمہ داری قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ رات کی 12 ساعتوں میں 12 اذانیں دیتے ہیں۔ ان کی اذان کو جن و انس کے علاوہ 7 آسمان اور 7 زمین کے فرشتے سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کا اصل نام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ ان کی ذمہ داری موت کے وقت روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ ان کو موت کا فرشتہ یا ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، فرشتے انسانوں سے کون کون سی صفات میں مختلف ہیں؟ اس کا جواب ہے، فرشتے انسانوں سے بہت سی صفات میں مختلف ہیں، لیکن کچھ بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، فرشتے نور سے تخلیق کیے گئے ہیں اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ نمبر 2، فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، صرف نیک کام ہی کرتے ہیں، جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صفات ودیت رکھی ہیں۔ نمبر 3، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، لیکن فرشتے اس علم سے محروم ہیں جو انسان کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، فرشتے انسانوں کے کس کام آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، فرشتے انسانوں کی شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں، انسان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، نیک کام میں اس کا سہارا بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، فرشتے پیدائش ہیں؟ آپشن الف نور کی، آپشن ب مٹی کی، آپشن جیم ہوا کی، آپشن دال آگ کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف نور کی۔ اس کے بعد سوال ہے، قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں؟ آپشن الف رضوان اور مالک، آپشن ب کرامن کاتبین، آپشن جیم منکر نکیر، آپشن دال جبرائیل اور اسرافیل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم منکر نکیر۔
اس کے بعد سوال ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے؟ آپشن الف 2 بار، آپشن بے 3 بار، آپشن جیم 4 بار، آپشن دال 5 بار۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف 2 بار۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔